بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1822 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 44، 45 اور 46، 44، 45 and 46۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فستذکرون، پس ان قریب تم یاد کر لوگے، ما جو اقول میں کہتا ہوں، لکم تم سے، وافوض اور میں سونپتا ہوں، امری اپنا معاملہ، الی اللہ اللہ کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ، بصیر خوب دیکھنے والا، بالعباد بندوں کو۔ فبقاہ اللہ، پس اللہ نے بچا لیا اس کو، سیئاتی برائیوں سے، ما اس کی جو مکرو انہوں نے مکر کیا، وحاق اور گھیر لیا، بآل فرعون آل فرعون کو، سوء العذاب برے عذاب نے۔ النار آگ ہے، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدواً صبح، وعشیا اور شام، ویوم اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، ادخلوا داخل کرو، آل فرعون آل فرعون کو، اشد العذاب سخت ترین عذاب میں۔ ترجمہ یوں ہے، غرض تم عن قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جب میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان قریب تم میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تیسری بات، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ چوتھی بات، نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو اس سے محفوظ رکھا۔ پانچویں بات، فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ چھٹویں بات، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ ساتویں بات، جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اس مرد مومن کی آخری بات نقل کی جا رہی ہے کہ سب کچھ کھلی کھلی باتیں بیان کرنے کے بعد جب فرعون اور اس کے درباریوں نے اس مومن بندے کی بات نہ مانی اور اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اس مومن بندے نے کہا کہ اب تو تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھو گے تو اس وقت تم میری باتیں سمجھ جاؤ گے، اور تم کو میری باتیں اس وقت سمجھ میں آئے گی، لیکن جب تم اللہ کے عذاب کو جب دیکھ لو گے اس وقت میں سمجھ میں آنے سے تمہارا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، اور اس وقت میری کئی باتوں کو تم یاد کرو گے
جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، اور اس وقت تم کہو گے کہ کاش ہم تمہاری کئی بھی باتیں مان لیتے تو آج ہمیں یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ میرا کام تو لوگوں تمہیں نصیحت کرنا تھا، اب میرا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور تم میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کر لو، میرا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا اور میری مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی ہر حرکت سے واقف ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بندے کرتے رہے ہیں۔ امام زحیلی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ مومن بندے ایک پہاڑ میں جا چھپے کہ کسی کو ان کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی تکلیفوں سے اس مومن بندے کو اس دنیا میں بچا لیا، جیسا کہ آخرت کے دن دوزخ کے عذاب سے بھی انہیں نجات عطا فرمائی۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تکلیفوں سے اس مومن بندے کو محفوظ رکھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بچا لیا۔ تفسیر طبری میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مومن بندہ ایک قبطی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چل رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کہاں جانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس سیدھا ہی چلو۔ اس نے کہا سامنے تو سمندر ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سیدھا ہی چلتا رہوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر سے اس قبطی نے یہی سوال کیا کہ آپ کہاں جائیں؟ اس پر پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سیدھا ہی چلو۔ جب سیدھا گئے تو اس نے کہا کہ سامنے تو سمندر ہے۔ اس پر پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ آخرکار جب سمندر کے پاس آ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 راستے ہر قبیلے کے لیے بن گئے۔ یہ تو دنیاوی انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا۔ اخروی انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہیں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اور فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا، اور آخرت میں انہیں اور دردناک عذاب دیا جائے گا، جس کی وضاحت اگلی آیت میں کی گئی کہ وہ عذاب آگ کا عذاب ہوگا جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، اور صبح و شام انہیں اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ امام زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عالم برزخ میں فرعون اور اس کے لوگوں کی روحوں کو قیامت تک کی عذاب کا یہ آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہیں تمہارا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہوگے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور دوزخی ہوگے تو دوزخ کا ٹھکانہ، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔